آپ دیکھ رہے ہیں قادری تحقیق سینٹر۔ میں محمد خبیب القادری مدنہ پوری۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ جب آپ کبھی شین استعمال کرتے تھے تو آپ کی زبان سے سین نکلتا تھا۔ اشہد انا کو اشہد انا پڑھتے تھے، اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اور ایک واقعہ اس میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال نے جب اذان نہیں پڑھی تو سورج نہیں نکلا، صبح نہیں ہوئی۔ ان دونوں واقعے کی کیا تحقیق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھ رہے تھے، مگر لفظ شین صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے تھے، جس پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ کوئی دوسرا مؤذن مقرر فرمایا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مؤذن مقرر فرما دیا۔ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی، مگر صبح ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہو سکتی۔ سین و بلال عند اللہ شین۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ اس واقعے کی اس روایت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت فرضی اور گڑھی ہوئی ہے اور حقیقت کے خلاف بھی، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ اگر ان کو ادائیگی حروف کی قدرت نہ ہوتی تو کسی بھی طرح ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اذان کے تحت یہ نقل فرمایا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ، کیونکہ ان کی آواز بلند تر، نرم تر اور شینی تر ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435۔ اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھونڈی نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز شیریں، بلند تر اور بہترین تھی۔ آپ فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، اللہ نے آپ کی آواز میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ اس روایت کے متعلق مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت اور بالکلیہ جھوٹ ہے۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ حضرت علامہ دانش حنفی صاحب اپنی مشہور کتاب مشہور موضوع روایت کا تحقیقی جائزے کے صفحہ 42 اور 43 پر محققین کی تحقیقات بیان فرماتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے شین کی جگہ سین نکلتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہونٹ موٹے تھے، جس وجہ سے شین نہیں نکلتا تھا، جس وجہ سے ان کی اذان پڑھنے سے روکا گیا۔ تو آپ نے فجر کی اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یعنی صبح نہیں ہوئی۔ یہ دونوں روایتیں موضوع ہیں، من گڑت ہیں، باطل ہیں۔ محدثین نے اسے باطل، موضوع اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی تحریر فرماتے ہیں، عوام کی زبانوں پر یہ بات چل پڑی ہے، حالانکہ ہمیں یعنی محدثین حضرات کو یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ علامہ اجلونی علامہ ناجی کا قول نقل کرتے لکھتے ہیں، اس حدیث کے موضوع ہونے کا یقین اس درجے کا تھا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اشہد سین کے ساتھ کبھی نہیں پڑھا۔ علامہ اجلونی کشف الخفا میں لکھتے ہیں کہ محدثین نے حضرت بلال کی سوانح حیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بلال کی آواز اونچی تھی، حسین، خوبصورت تھی۔ امام سخاوی فرماتے ہیں، اگر بلال کی آواز میں لکنت ہوتی تو بہت سارے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی، نیز منافقین گمراہ لوگ اسی کو لے کر ایک نکتہ چینی کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا، انہ لیس لہ اصل
اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محدثین کی تصریحات سے پتہ چلا کہ یہ روایت جھوٹی، باطل، بناوٹی ہے۔ حضرت بلال پر محض الزام بہتان ہے۔ ایک عام مومن پر الزام بہتان لگانا گناہ ہے تو ایک صحابی رسول پر جھوٹی تہمت الزام لگانا کتنا بڑا جرم و گناہ ہوگا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہی جانے والی بات محض باطل ہے تو اس سے پتہ چلا کہ صبح ہونے والا قصہ بھی جھوٹا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بخاری شریف کی روایت بتاتا ہوں جس میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ صبح نہ ہونے والا قصہ بھی جھوٹا اور باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے۔ جب آپ کو نیند آنے لگی تو اتر پڑے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمارے لیے تو رات کا خیال رکھنا، یعنی فجر میں اٹھانا۔ حضرت بلال نے جتنا مقدر میں تھا نفل ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سو گئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹینک لگا دی۔ اسی حالت میں آپ پر نیند غالب آ گئی، جس وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور نہ ہی کسی صحابی کی، یہاں تک کہ ان کو دھوپ محسوس ہونے لگی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور فرمایا، بلال یہ کیا ہوا؟ حضرت بلال نے عرض کی، میری جان کو اسی نے روکے رکھا جس نے آپ کی جان کو روکے رکھا۔ آپ نے اونٹوں کو چلانے کا حکم دیا، تھوڑی دور اونٹوں کو چلایا، پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ دیکھا آپ نے حضرت بلال نے اذان بھی نہیں پڑھی بلکہ سورج بھی نکل آیا۔ اب اس واقعے کی روشنی میں صبح نہ ہونے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو حضرات حضرت بلال کے رنگ کو کالا بولتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، فصاحت و بلاغت کے آپ مالک تھے۔ حضرت بلال کے رنگ کے متعلق اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو جمال بلال کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ جو روایات ہم نے بیان کی ہیں، المقاصد الحسنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397، کشف الخفا جلد نمبر 1 موضوعات کبیر حدیث نمبر 297، بخاری شریف نمبر 595 اور مشہور موضوع روایت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 43 پر موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب دونوں واقعات غلط ہیں، یعنی آپ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، آپ فصیح و بلیغ تھے اور آپ نے ایک مرتبہ اذان نہیں پڑھی، صبح نہیں ہوا۔ یہ دونوں واقعات من گھڑت اور بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کے تحقیقی واقعات کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں تو آپ ابھی ہمارے چینل قادری تحقیق سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔